ہمارے پیارے، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان سیدی قبلہ اسد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے کرم فرما بھی ہیں اور ہمارے نہایت ہی مشفق مہربان سرپرست بھی ہیں اور گلشن فاطمہ کا ٹکڑا بھی ہیں. تو میں ان سے اس لیے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت کو اسی سال اسی مسجد اقصیٰ کی 3 بار نہ صرف خود حاضری ہوئی بلکہ ہزاروں کو اور بھی آپ نے اس کے دیدار سے مشرف کروایا. تو میں حضرت کی خدمت میں بادب عرض کروں گا کہ ہمیں بھی اپنے آج اس خطاب میں مسجد اقصیٰ کی کچھ سیر کروائیں اور وہاں کے حالات اور پھر سب کے دل دکھی ہیں. تو اس حوالے سے جس طرح آپ مناسب چاہیں آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے درشی پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت محفل ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. مختصر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ خواص کی محفل ہے. میں ایسی محفل ہے، ہر محفل میں جہاں پر سرکار کا ذکر ہو وہ خیر اور برکت والی ہوتی ہے، لیکن کچھ محفل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کنیکشن نصیب ہوتا ہے. اساتذہ، حفاظ، علماء، سادات، مشائخ تشریف فرمائے اور بھائی قاری سلیم صاحب قبلہ کے ساتھ میرا ایک آج رشتہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ میرے ہمسائے بھی ہیں. میں یہاں قریب بھی رہتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب دارالقرآن پہ نور کی برسات ہو رہی ہوگی تو ایک آدھ چھینٹا میرے صحن پہ بھی ضروری پہنچتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سوچا کہ کوئی نہ کوئی چھینٹا میرے گھر تک بھی ضروری پہنچتا ہوگا. بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے بڑی خوبصورت محفل ہے اور نوری صاحب نے اللہ یہ زبان، یہ شخصیت، یہ صورت، یہ محبت سلامت رہے محفل میں جان ڈال دی ہے. میں 20-25 منٹ آپ کے لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب سے پہلے بیٹے حافظ مرتضیٰ آپ کو شاباش ہے. We are proud of you. آپ نے بہت خوبصورت خطاب کیا ہے، بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اور قاری صاحب قبلہ آپ کو اس کی اور حاجی فضل صاحب، فضل حسین صاحب آپ کو اس کی مبارکباد. اور بہت مزہ آیا، خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے اور اس کے پیچھے جو محنت ہے نا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رمال سنت. ہم بھول جاتے ہیں کہ پیچھے محنت کسی یہ ہماری ایک بدنصیبی ہے اور بدبختی ہے کہ جب پھول وہ جو بیج ڈالا جاتا ہے نا، جب وہ پودا تناور ہو جاتا ہے اس پہ پھل لگتا ہے، ہمیں وہ پھل کو دیکھ کے مزہ آتا ہے، لیکن جس نے محنت کر کے وہ پھل تک پہنچایا اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. حضرت علامہ استاذ الکل قاری غلام سرور صاحب سلطانی، حضرت علامہ حافظ علی محمد صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عطا فرمائے. ایک تحفہ بیٹا میں نے آپ کو دینا ہے. اچھا، اگر آپ کو گفتگو یاد ہے نا تو اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ اہل علم بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے ہمیں متوجہ کر لیا. جو بندہ خود بیان کرتا ہے نا اسے سننے کی عادت نہیں رہتی، ایک فکری سی بات ہے. تو انہوں نے اتنا اچھا خطاب کیا کہ ہم سب کو متوجہ کر دیا. آیت آپ کو یاد ہے، 3 سپارہ اس آیت سے شروع ہے. میں نے ایک ان کو تحفہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے حکم کیا ہے، میں آپ کو 10 منٹ میں میلاد سناؤں گا لیکن میلاد غزہ سے سناؤں گا. آپ نے حکم کر دیا، اب آپ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا.
مشکل کام آپ نے کہا ہے کیا؟ لیکن آپ کی نکاح ہوئی تو کر گزریں گے. ہوگا میلاد لیکن میلاد آپ کو غزہ سے سنائیں گے. بیٹے یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے حضرت نے اس پہ کلام کیا ہے, آپ نے بہت خوبصورت اس کو بیان کیا ہے. وہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے. آپ اس کو ذرا دوسرے سپارے کی آخری آیت سے ملا کے پڑھیں. تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے, اگر میں تحفہ دے رہا ہوں نا تو یہ بڑا خاص تحفہ ہے. حق تعالیٰ جل شاہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے محبوب تو بھی رسولوں میں سے ہے. جب یہ فرمایا نا تو ایک شائبہ پیدا ہوا, ایک شک پیدا ہوا کہ اگر محبوب تو بھی رسولوں میں سے ہے تو اگر رسولوں میں سے ہے تو رسولوں جیسا ہے. بات نہیں سمجھے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, محبوب تو بھی رسولوں میں سے ہے. جب رسولوں میں سے ہے تو رسولوں جیسا ہے. یہ شائبہ پیدا ہو سکتا تھا. رب نے ساتھ ہی, کیونکہ یہ قرآن پاک کی تفسیر میں ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جو ربط ہے, جو کنیکشن ہے, یہ ایک علم کلام میں, علم تفسیر میں پورا چیپٹر ہے. تو امام رازی نے اس آیت کا اگلی آیت کے ساتھ تعلق یہ بیان کیا کہ دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے سپارے کے خاتمے کا تیسرے سپارے کی ابتدا یا اس آیت کے خاتمے کا اگلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. فرمایا پچھلی آیت میں رب نے فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے محبوب تو بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہے. تو یہ شائبہ پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ رسولوں میں سے ہے تو رسولوں جیسا ہے. رب نے فرمایا کہ نفس, آپ نے بہت اچھا جملہ اور بڑا ٹیکنیکل جملہ آپ نے بیان کیا, عقیدہ کی بات کی کہ نفس رسالت میں تو سب برابر ہیں, لیکن رب نے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کیونکہ شائبہ یہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ رسولوں میں سے ہے, باقی رسولوں جیسا ہے. رب کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا. فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, فرمایا رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. جب رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ محبوب کو رسولوں جیسا سمجھا جائے تو کوئی مولوی مدینے کے تاجدار کی مثل کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, محبوب تو بھی رسولوں میں سے ہے. سبحان اللہ. یہ شائبہ پیدا ہوا کیونکہ رسولوں میں سے ہے, رسولوں جیسا ہے. رب نے فوراً دوسری آیت میں, اگلی آیت میں بیان فرما دیا نا نفس رسالت میں برابر ہے لیکن مرتبے میں, شان میں, عظمت میں, فضیلت میں برابر نہیں ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, فرمایا رسولوں میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. جب رب کی غیرت کو یہ اگر گوارا نہیں ہے کہ کوئی انہیں رسولوں جیسا سمجھے تو رب کی غیرت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی مولوی کہے کہ وہ بھی بشر, ہم بھی بشر, بشریت کا دعویٰ کریں. وہ کہتا ہے, کہنے والا کہتا ہے حضور کا بھی 5 انگلیاں, ہماری بھی 5 انگلیاں, حضور کے 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ, حضور کی بھی 10 انگلیاں, ہماری بھی 10 انگلیاں. تو فرمایا کیونکہ حضور کی بھی 10 انگلیاں ہیں, ہماری بھی 10 انگلیاں ہیں. فرمایا یہ بات تو ٹھیک, گنتی میں حضور کی بھی 10, تمہاری بھی 10, لیکن ذرا سوچ کے بتاؤ وہ انگلی کہاں سے لاؤ گے جو اٹھے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی بھی 10 انگلیاں, تمہاری بھی 10 انگلیاں, لیکن یہ بتاؤ وہ انگلی کہاں سے لے کے آؤ گے کہ جو اشارہ کر دے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے. وہ انگلی کہاں سے لے کے آؤ گے. لیکن اگلی بات اس کی طرف ذرا توجہ کیجئے گا. حافظ مرتضیٰ صاحب آگے جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, آگے کیا فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے جو اللہ سے باتیں کرنے والے, جو کلیم ہے. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ,
ایک وہ ہے جو اللہ سے باتیں کرنے والا ہے. اچھا اہل معرفت نے ایک محبت کی بات کی ہے، وہ میں آپ صاحب کو پیش کرنے لگا تھا. وہ یہ کہ یہاں پر اہل تفسیر نے یہ فرمایا کہ منہم من کلم اللہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. حق ہے، ہمارا یقین ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کلیم ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں. لیکن امام راضی کہتے ہیں جو بن دیکھے باتیں کرے وہ کلیم ہو سکتا ہے، تو جو دیکھ کر باتیں کرے وہ کلیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو بن دیکھے باتیں کرے. منہم من کلم اللہ، فرماتے ہیں یہاں کلیم سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بن دیکھے باتیں کرے وہ کلیم ہو سکتا ہے، تو جو دیکھ کر باتیں کرے وہ کلیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں اس معنی میں یہاں کلم اللہ سے بھی مراد مدینے کے تاجدار ہے، یہاں حضور کی ذات مراد. منہم من کلم اللہ، فرمائے یہاں کلیم سے مراد حضور کی بات کی ذات ہے. وہ اس لیے کہ حضور موسیٰ علیہ السلام ایسے کلیم ہیں جنہوں نے باتیں کی ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے. مدینے کے تاجدار ایسے کلیم ہیں جنہوں نے باتیں بھی کی ہیں، جنہوں نے دیکھا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. یہ فرمایا کہ حضور ایسے کلیم ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا، ارنی انظر الیک، انہوں نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا ہی نہیں مجھے جا سکتا، فرمایا نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلیم ہے، باتیں ضرور کی ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے. حضور وہ ہے کہ معراج کی رات سرکار نے رب کو دیکھا بھی ہے، رب سے باتیں بھی کی. اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں پھر غزہ اور میلاد شریف کی طرف. وہ حضور اس طرح ہے کہ ہم جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جنت کی ساری نعمتیں اعلیٰ ہیں، لیکن جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ دیدار خدا بندی، رب کا دیدار. بات میں مختصر کر رہا ہوں. اچھا دنیا میں ہم اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم مسبوق بالعدم ہیں. ہم کیا ہیں؟ مسبوق بالعدم ہیں. We came from nothingness, we are going into nothingness. ہم عدم سے آئے ہیں، عدم کی طرف چلے جا رہے ہیں. ہم کچھ نہیں تھے اور کچھ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم فانی ہیں، اللہ لا فانی ہے، غیر فانی ہے. تو ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی اور طاقت نہیں ہے کہ اپنی فانی آنکھوں سے، فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کر سکے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے. میں آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں. اس لیے جنت میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ختم ہونے والی آنکھیں عطا فرمائے گا نا، ان آنکھوں سے ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے. یہ آنکھیں ہمیں جنت میں نصیب ہوں گی. تو جو نعمتیں حضور نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں کر لیا، وہ یہ کہ جو نعمتیں اہل ایمان کو جنت میں جا کر نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مدینے کے تاجدار کو اس دنیا میں عطا فرما دی. حضور کی جو آنکھیں ہیں مبارک ہیں وہ لا فانی ہیں، نہ ختم ہونے والی. اس لیے جو نعمت اہل ایمان کو جنت میں جا کے ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں عطا فرما دی. غزہ کے حوالے سے آپ ہم سب دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن غزہ کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بھی ہے. یہ تقریباً 1500 سال پہلے قبل مسیح یہ شہر آباد ہوا، یہ جو غزہ کا علاقہ ہے. لیکن جب حضور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا صاحب کے زمانے میں، آپ کو پتہ ہے حضور کا ایک اسم گرامی ہاشمی، حضور کا ایک اسم گرامی قریشی اور ایک ہاشمی بھی ہے. ہاشمی کس لیے ہے کہ حضور بنی ہاشم سے ہیں. ہاشم کون تھے؟ حضور کے پردادا تھے. بنی ہاشم کا مطلب ہے حضور ہاشم کی اولاد ہے، حضور کی ہاشم کی اولاد میں سے ہے نا، اس لیے ہاشمی ہے. آپ کا جو قبیلہ ہے وہ ہاشمی ہے. غزہ کے ساتھ
ہمارا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جب سرکار تو عالم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں یہ ہب تھا، یہ سینٹر تھا تجارت کا، اور مکے سے یہاں پر تجارت کی جاتی تھی، اور جو تجارت کرنے والے پائنیئر تھے جنہوں نے تجارت شروع کی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی پاک کے پردادا جناب حضرت ہاشم تھے۔ حضرت ہاشم نے جو نبی پاک کے پردادا ہیں وہ مکہ شریف سے آئے، اور انہوں نے یہ قائرو والا روٹ اور غزہ والا اور یمن، یہ سارے روٹ انہوں نے اسٹیبلش کیے، اور آپ اتنے سخی تھے کہ آپ کے ساتھ پوری خدام کی ٹیم ہوتی تھی، جہاں پر بھی آپ کا قیام ہوتا وہاں پر دیگیں پکائی جاتی، گوشت پکایا جاتا، شوربہ بنایا جاتا، روٹیاں بنائی جاتی، ان روٹیوں کو کوٹ کے چوری بنائی جاتی، پھر لوگوں کو کھلایا جاتا۔ اس لیے آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جاتا۔ آپ جہاں پر بھی جاتے ایسا ہی ہوتا۔ حضرت نبی پاک کے جو پردادا صاحب ہیں حضرت ہاشم، آپ تجارت کے لیے، ویسے تو باقی قریش بھی پھر آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ رستہ سب سے پہلے حضور کے پردادا حضرت ہاشم نے اسٹیبلش کیا۔ آپ وہ قائرو، یمن اور ادھر غزہ میں تشریف لاتے، حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی غزہ میں ہوا، اور آپ کا جو قبر انور ہے وہ بھی غزہ کے مشرقی علاقے، اس کو الشجاعیہ کہا جاتا ہے اس علاقے کو، یہ غزہ کے بھی تقریباً ایسٹ والی سائڈ پہ ہے۔ حضرت نبی پاک سرکار کے جو پردادا صاحب ہے حضرت ہاشم، وہ تشریف بھی وہاں پر لاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور آپ کا وہاں پر وصال ہو گیا، آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد آج اس جگہ پر ایک سید ہاشم بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ جو مسلمانوں کا غزہ کے ساتھ تعلق ہے وہ 1400 سال سے نہیں بلکہ 1400 سال سے بھی بہت پہلے سے کا ہے، غزہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو عرض کرنی ہے، غزہ سے تھوڑا سا آپ ادھر آ جائیں۔ جیسے قاری صاحب کی فلاں نے فرمایا کہ مجھے الحمدللہ صرف 2023 میں 3 مرتبہ اس مقدس جگہ پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے شرف اور سعادت عطا فرمایا۔ جروسلم سے حضور، جروسلم جہاں مسجد اقصی ہے، اس سے جنوب کی طرف غزہ سے تھوڑا سا پہلے ایک بستی ہے، اس بستی کو، یہ آخری بات میں عرض کر کے ختم کر دوں گا، اس بستی کو الخلیل کہتے ہیں، اس بستی کو الخلیل کہتے ہیں، اور اس کو ہیبرون میں، عبرانی زبان میں الخلیل کو ہیبرون کہتے ہیں، عبرانی زبان میں ہیبرون کہتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اللہ قرآن میں فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا کہ اللہ کی زمین پہ جو سب سے پہلا گھر ہے نا جو عبادت کے لیے بنا ہے وہ مکے میں ہے۔ اس کی تعمیریں نو کس نے کی؟ مختصر، وقت زیادہ نہیں، آپ نے تھوڑی سی میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تھوڑی بات سے آپ نے نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ تعمیر نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب تعمیر نو کر چکے نا، کعبہ بنا چکے، کعبہ تیار ہو گیا، کعبہ تیار ہو گیا نا جب، تو آپ نے دعا کی۔ آپ بھی مسجد بناتے ہیں، مسجد بنا کے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اوپننگ کرتے ہیں، ایک جلسہ رکھتے ہیں، ایک محفل رکھتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں سب سے بڑی مسجد اور سب سے پہلی مسجد اور توحید کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جب وہ تیار کر لیا نا، جب اس کا جلسہ کیا، جب اس کا جشن منایا، جب وہاں پر تقریریں ہوئی، تو جو تقریر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اس میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب میں ہوں خلیل اللہ اور یہ میرا بیٹا ذبیح اللہ، ہم نے بنا دیا بیت اللہ، اب تو بھیج دے حبیب اللہ۔ فرمایا میں ہوں خلیل اللہ، یہ ہے ذبیح اللہ، ہم نے بنا دیا بیت اللہ، اب تو بھیج دے خلیل اللہ۔
حبیب اللہ۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ کائنات میں میلاد کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دفن کہاں پر ہے؟ آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ آپ کا مزار شریف بھی اسی مقدس سرزمین پہ ہے۔ آپ کا مزار شریف، باقی حضور کچھ مزار ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کچھ ہستیوں کے مزارات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سیریا میں بھی ہیں، شام وغیرہ میں بھی ہے، آپ مصر چلے جائیں وہاں پر بھی موجود ہے، آپ عراق چلے جائیں وہاں پر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا یہ غزہ کے قریب جو شہر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ الخلیل، غزہ سے قریب ہے شہر، ہبرو، اس کو ہبرو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، الخلیل یہ یروشلم سے جنوب کی طرف ہے، اور وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کا مزار شریف ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ مائی سارہ آپ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے، حضرت سیدنا آپ کے بیٹے اسحاق کا مزار بھی وہیں پر ہے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مزار بھی وہیں پر ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی مزار وہاں پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ، آخری بات میں کہنے لگا ہوں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ آخری بات، اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا نا، بالکل آخری بات، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا کی شان کیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کا جب ذکر کیا نا، پتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تعارف کس طرح کروایا۔ اب حافظ سلیم صاحب ہے نا، قاری سلیم صاحب ہے، جب ان کا بیٹا تقریر کر رہا تھا نا، تو خدا کے عزت کی قسم میرا دل اور آپ سب کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ قاری سلیم صاحب کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی ہے، بیٹا جب ایک بیٹا ہو بے شک اگر وہ کامیاب ہو جائے، قاری صاحب غلط بات ہے تو آپ روک سکتے ہیں۔ جس وقت حافظ مرتضیٰ یہاں پر کھڑا ہو کر، تو میرا دل کر رہا تھا میں کھڑا ہو کے کہوں سلیم صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، آپ بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم ایک پتر حافظ بن جائے، بابا جی بھی کامیاب ہو گئے۔ قاری صاحب ایک پتر حافظ بن جائے نا، بندہ اس طرح ہو کے ٹر گئے، تکبر سے نہیں، میں کبر کی بات نہیں کر رہا، تکبر کی بات نہیں کر رہا، بندہ ہی کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا ابراہیم علیہ السلام کے پترہ نے ذکر سنیو، اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کردہ ہے نا قرآن ہے، پتہ ہے کس طرح ذکر کردہ ہے؟ فرماتا لوگوں تسی ابراہیم نے سمجھیا ہی نہیں، تو انہوں کی پتہ ابراہیم کون ہے، جاننا کہتے ہو ابراہیم کون ہے، میں رب تو انہوں دسنا ابراہیم کون ہے۔ ایسا ابراہیم دے بچیاں نے ذکر سنیو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وَقُلًّا۔ یار اتنے حافظ بیٹھے ہو، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا، یہ پورا کمرہ حافظوں کا بھرا ہوا ہے، اور جس نبی دے اتنے پتر، سارے اللہ دے نبی، سارے اللہ دا رسول، او اللہ دے نبی اس طرح کر کے آتا ہے، اے اللہ مدینے دے تاجدار میں بھیج دے۔ جس کو اللہ نے یہ بیٹے دیے ہیں، اور بیٹے بھی نبی، اور بیٹے بھی عزتوں والے، اور بیٹے بھی عظمتوں والے، جس کی اولاد میں اتنی اتنی شان والے نبی، اتنی اتنی عظمتوں والے نبی، وہ کعبے میں کھڑا ہو کر جولی پھیلا پھیلا کے کہتا ہے اے اللہ سارے سونے نے، سارے سونے نے، ساری عزتوں والے، ساری عظمتوں والے، پر میں دعا اے کرنا کہ میں مدینے دا تاجدار عطا فرما۔ فرمایا ساری عزتوں والے ہیں، یہ ساری آپ کی اولاد ہے، آپ کی ذریت ہے۔ فرمایا لیکن یہ سارے عزتوں، عظمتوں، برکتوں، نبوت والے نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان سب کے پتہ ہے نا کہ اللہ نے ذریت میں پھر بھی دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا مولا اب بڑی شان والے رسول محمد مصطفیٰ کو بھیج دے۔ اس لیے اقصیٰ کے ساتھ اور
غزہ کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ ہمارا روح کا تعلق ہے، سبحان اللہ، ایمان کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، اور ہمارے اس جسم اس دنیا میں آنے سے صدیوں پہلے کا رشتہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ صاحب قاری صاحب قبلہ بھائی قاری منیر صاحب نے فرمایا حضور صلاح الدین ایوبی، ہم صلاح الدین ایوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی تشریف لائے 1187 میں 2023 چل رہے نا ابھی 1187 میں آپ نے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ پتہ ہے ماؤں کے کتنے بیٹوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ ماؤں کے کتنے بیٹوں نے پتہ ہے کچھ ذہن شریف میں ہے، خیال میں ہے، جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، نام تھا آپ کا یوسف، آپ کا اصل نام یوسف بن ایوب، پیدا ہوئے تھے عراق میں تکریت، عراق کا جو علاقہ تکریت ہے وہاں پیدا ہوئے تھے، نام آپ کا یوسف تھا، لیکن قوم نے آپ کو صلاح الدین بنا دیا۔ لیکن جب مسجد اقصی صرف ناروں سے آزاد نہیں ہوئی تھی، جب مسجد اقصی فتح ہوئی تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 ماؤں کے نوجوان بیٹوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غزہ، اب جب کبھی بھی غزہ آئے تو آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کے پردادا وہاں پر تشریف فرما، اس رشتے کو نہیں بھولنا۔ اور میں جب بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا نا، حضور قاری صاحب حضور حضرت صاحب، میں جب بھی گیا تو میں نے اللہ کو کہا اور ساتھیوں کو بھی کہا، میں نے کہا سارے تیار ہو کے جاؤ آج کہ نبی پاک کے دادا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کے دادا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو پتہ ہے حضرت قاری جاوید اختر صاحب ہمارے پیارے محب ہیں، معراج کی رات سرکار نے بہت سارے انبیاء اور رسول کے ساتھ ملاقات کی، یاد ہے؟ علماء تشریف فرما میری اصلاح کر سکتے ہیں، بعد میں بھی مجھے اصلاح کر سکتے ہیں۔ معراج کی رات حضور نے بہت سے انبیاء اور رسول کے ساتھ ملاقات فرمائی، صرف ایک نبی نے، اور وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، صرف ایک، انہوں نے کہا پیارے آقا اپنی امت کو مجھ ابراہیم خلیل اللہ کا سلام عطا فرمانا۔ صرف ایک نبی نے ہمیں سلام بھیجا، صرف ایک نبی نے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، سارے نبی لا نفرق بین احد من الرسل، ہماری سر کا تاج اور ان کے ناموں پہ ہماری جانیں قربان، لیکن سلام اس امت کو صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ تو ہم جب پہلی دفعہ گئے نا اور دوسری دفعہ گئے اور تیسری دفعہ گئے قافلہ لے گئے تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے خلیل آپ نے نبی پاک کی امت کو سلام بھیجا تھا، حضور کی امت کی پیٹھے پناہ سے پرتاریاں سے چلے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ غزہ فلسطین کو باقی رشتوں کے علاوہ آپ نے اس رشتے سے بھی آئندہ کے بعد یاد رکھنا ہے کہ غزہ کے مشرق میں، ایسٹ میں، الشجاعیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہمارے پیارے آقا کے پردادا جان حضرت ہاشم تشریف فرما ہے، ان کی قبر مقدس وہاں پر موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام، وہ سارے بھی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ پیام اختصار و سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے، محبت ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے بہت سی باتیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری محبت میں سلامت رکھے۔ حضرت صاحب قبلہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، یہ حضور حضرت خواجہ پیر محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا فیض نہ صرف یہاں پر ہے، جہاں جہاں پر آج اسلام پہنچا ہے حضرت صاحب کلہار شریف ان کا فیض بھی وہاں تک پہنچا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا اے اللہ کریم غزہ کے مسلمانوں کو قبول اللہ کریم 14 سپارے حضرت قاری جاوید اختر صاحب
آپ نے پیش کی دے اللہ غزہ دے مسلمانوں بالخصوص انہاں شہداء نو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ اے سارا ثواب بالخصوص غزہ دے شہیداں نو پیش کرنا ہے اللہ انہاں نو پہنچا کے انہاں دی درجات نو بلند کیا آمین اللہ کریم انہاں نو ہمت عطا فرما استقلال عطا فرما جرأت عطا فرما اے اللہ اسی کمزوراں بے بساں لاچاراں مجبوراں دنیا دی تنہیاں اور دنیا دی محبت وچ پھسے ہیں اے اللہ سانو معاف فرما آمین اے اللہ کریم سانو معاف فرما دے غزہ دے مسلماناں دے بدر دا صدقہ ہے اللہ غزہ دے مسلماناں دے تھوڑے اسباب وچ اپنی برکتاں شامل فرما آمین اے آمین اللہ اس خطے نو امن عطا فرما نبیوں نے اس بستی نو امن عطا فرما اے اللہ فلسطین نو آزادی عطا فرما اے اللہ کریم ظالماں نو ہدایت عطا فرما اے اللہ کریم ظالماں نو ہدایت عطا فرما اگر ظالماں دے حق وچ ہدایت نہیں تو انہاں نو ذلیل و خوار رسوا نیست و نابود فرما اے اللہ جڑے زخمی نے جڑے بیمار نے جڑے بھکھے نے جنہاں دے سر تے چھت نہیں جڑے بے گھر نے جڑے کیمپاں وچ نے انہاں سارے واسطے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے دروازے کھول دنیا بھر دے جتھے جتھے مسلمان اس وجہ تو رنجیدہ خاطر نے اللہ کریم انہاں نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے بہت ہی پیارے بہت ہی مخلص بھائی جناب قاری سلیم صاحب آپ دے پورے خاندان نو آپ دے والد گرامی قدر حاجی فضل حسین صاحب نو آپ دے بیٹے حافظ مرتضیٰ صاحب نو آپ دے اساتذہ خصوصاً استاد الحفاظ بالقرآن قاری غلام سرور صاحب سلطانی علامہ حافظ قاری علی محمد صاحب انہاں سارے جزائے خیر عطا فرمائے حضرت صاحب قبلہ حضور بابا جی خواجہ خواجہ قاضی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب دلہار شریف آپ دی روح پاک بلند و بالا درجات مزید بلندی عطا فرمائے حضور حاجی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ درجات میں بلندی عطا فرمائے اس پورے خاندان نو اللہ پیر زید صاحب دے علم وچ عمل وچ جان مال عزت آبرو صاحب بدر السلام صاحب اور باقی خاندان عالیہ دے جتنے بھی اے اللہ کریم سے شہزادگان نے انہاں نو جان مال عزت آبرو ایمان عمل برکت عطا فرمائے اس ادارے دار القرآن آج دے میلاد شریف اس قار خیر بچیاں دی اس دستگاہ جتنے دوستہ دا تعاون ہے اے اللہ انہاں دے جان مال عزت آبرو برکت عطا فرمائے اے اللہ کریم نبی پاک دی ساری امت دی خیر فرما جڑے بیمار بھی شفا یابی عطا فرما محترم جناب حضرت قاری جاوید اختر صاحب بہت زیادہ سفر کر کے تشریف لائے پائے علی رضا صاحب تشریف لے آئے اے اللہ کریم انہاں دے محبت عشق برکت عطا فرما اے اللہ کریم انہاں نو اپنے نبی دی نعت اور انہاں دی آوازاں شخصیت اے اللہ کریم سلامت فرماؤ اے اللہ کریم جو دعاواں ساڑے دلاں موجود نے زبان تک نہیں آ سکیاں او بھی قبول و منظور فرماؤ ساری غلطیاں معاف فرماؤ ساری خطاواں معاف فرماؤ بیٹے حافظ مرتضیٰ صاحب نے مزید ترقیاں عطا فرماؤ باقی جتنے ساڑے بچے نے جے اللہ انہاں ایک بہت حفاظ دی جماعت تشریف فرمائے صلاح خواہ حضور نے تشریف فرمان اے جوان اے اللہ انہاں جوانہ دیا جوانیاں سلامت فرما اے اللہ انہاں عشق رسول محبت رسول دین دی محبت مزید طاقت اور توانائی عطا فرما اللہ سارا خاتمہ بالخیر فرماؤ آل رسول کی محبت عطا فرماؤ صحابہ کرام دی نسبت اور ادب عطا فرماؤ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کلی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول ونو دست و دامان آل رسول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب اللہ تعالیٰ قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا على الإسلام ونبر قلوبنا بنور الإيمان ونبر قلوبنا بنور العرفان ونبر قلوبنا بمعرفتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه أجمعين برحمتك يا